الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد غصہ بہت اچھی چیز کا نام ہے، بہت عمدہ چیز کا نام ہے، لیکن اگر غصہ دین کے دشمنوں پہ آئے، اگر ان لوگوں پہ آئے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدود کو توڑتے ہیں، جو شریعت اسلامیہ کے باغی ہیں، غصہ بڑی اچھی چیز ہے لیکن اگر اپنے گناہوں پر آئے، اپنی غلطیوں پر آئے۔ لیکن ہمارے ہاں غصہ بالعموم اپنی ذات کے لیے آتا ہے، نفسانی خواہشات کے لیے آتا ہے، اور وہ آتا ہے تو بڑی تکلیف چھوڑ جاتا ہے۔ 2-4 منٹ کا غصہ تھا، لیکن اس غصے نے صورت طلاق کی اختیار کر لی، گھر ٹوٹ گیا، ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارنے لگے۔ وہ چند منٹوں کا غصہ کنٹرول نہ ہو سکا اور معاذ اللہ بہت سارے لوگوں نے قتل کر ڈالا۔ اتنا بڑا جرم جو دوزخ کا باعث بن گیا، لیکن کچھ دیر کا غصہ نہ روک سکے۔ غصہ آیا تھوڑی دیر کے لیے، اور بڑی محترم ہستی کو، معاذ اللہ بعض لوگوں نے تو ماں باپ کو ایسے سخت لفظ کہہ دیے جو زندگی بھر ان کے حافظے سے ہٹ نہ سکے۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے غصے کو کنٹرول کیا جاتا، اس کو ذرا قابو میں رکھا جاتا، اپنے معاملات میں تھوڑا تدبر کیا جاتا، بڑی ساری چیزیں بچ سکتی تھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، یہ وہ نیک لوگ ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا تمغہ ملتا ہے۔ اور یار جسے رب محبت فرمائے، جس کو رب کریم کے قرب کی سعادت نصیب ہو، فرمایا غصہ پی جاؤ، لوگوں سے درگزر کرو، اپنے آپ پر تھوڑا کنٹرول حاصل کرو، اپنے لفظوں پر، اپنے لہجے پر، اپنے کہنے پر، اپنے بولنے پر پہرا بٹھاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ کتنے گھر بکھر گئے، کتنے رشتے ٹوٹ گئے، کتنی خوبصورت تنظیموں میں بگاڑ پیدا ہوا، کتنے لوگ تھے جو اجتماعی طور پر خیر کے کاموں میں چلے تھے، لیکن وہ غصے کی شدت کو بعض لوگ کنٹرول نہ کر سکے، اور 2-1 لوگوں کے غصے نے کچھ ایسی باتیں کہہ دیں کہ پھر وہ ساری زندگی دوبارہ وہ محبتیں قائم نہ ہو سکیں، وہ لطف بن نہ سکا۔ غصے سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کی جائے، اور کوشش کی جائے کہ ہر معاملے میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا جائے۔ جیسے جیسے انسان پر غصہ بڑھتا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں بالخصوص ان لوگوں کی خدمت میں گزارش عرض کروں گا جن کے ہاں چھوٹے بچے ہیں، کسی بات میں وہ ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، تو ان کی والدہ پھر ہر جگہ یہ کہتی نظر آتی ہیں، گھر والے ہر جگہ یہ کہتے ہیں نا یہ بڑا غصے والا ہے، یہ بڑا غصے والا ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے سامنے جب روز یہی بات کی جاتی ہے تو اس کا ذہن بن جاتا ہے میں واقعی غصے والا ہوں، وہ بیچارہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ شرارتی ہے تو ہر روز اس کے سامنے نہ کہیں کہ وہ شرارتی، اگر کسی وجہ سے نافرمانی کرتا ہے تو اسے پکا نہ کریں کہہ کے لوگوں کے بیچ، اس کا تو ذہن بن جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا غصہ پھر ان پر اتنا زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا، بس غصہ ہی رہ جاتا ہے۔ نہ بہن بھائی رہے، نہ ماں باپ ان کے قریب رہے، نہ دوست ان کے قریب رہے، حتیٰ کہ ان کی اولاد بڑی جلدی میں نے چھوڑ کر جاتی دیکھی ہے۔ کیوں؟
ان کے پاس غصہ ہے، غصہ بچ گیا، باقی ہر چیز چلی گئی۔ ایک غصے کو کنٹرول نہیں کیا اور زندگی کے سارے رشتے چھوڑ دیے۔ اس غصے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دے۔ تو حضور نے فرمایا غصہ نہ کرنا۔ پھر عرض کی حضور کو نصیحت کر دیں، فرمایا غصہ نہیں کرنا۔ پھر عرض کی حضور کو نصیحت کر دیں، فرمایا غصے میں نہ آیا کر۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے کئی بار پوچھا، بخاری میں ہے، حضور نے کئی بار یہی کہا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا۔ بالکل ذرا ملتے جلتے لفظ دیکھیے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سی چیز مجھے اللہ تعالیٰ کے غضب سے روک سکتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرنا، غضبناک۔ ایک نے نصیحت پوچھی تو فرمایا غصہ نہ کرنا۔ یہاں عرض کی حضور اللہ کے غضب سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ فرمایا غصہ چھوڑ دے، غضبناک ہونا چھوڑ دے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غصہ نہ کرنا، جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ وہ عمل ہے، غصہ آنے کے وقت اپنے آپ کو ذرا کنٹرول میں کر لینا، کہ اسی کو نبی پاک نے اپنی امت کے لیے نصیحت فرمایا، اسی کو اللہ کے غضب سے بچنے کا ذریعہ بتایا، اسی کو جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بتایا۔ تو اب کیوں نہ تھوڑی سی محنت کی جائے، اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کیا جائے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے پہلوان لوگ ہیں اور مختلف شعبوں کے مختلف پہلوان ہیں۔ کچھ کہتے ہیں میں گاڑی بھگاتا ہوں، میرے جیسی کوئی نہیں بھگا سکتا۔ کچھ کہتے ہیں میں باتیں کرتا ہوں، میرے جیسی باتیں کوئی نہیں کر سکتا۔ کچھ کہتے ہیں جناب مجھے جو فصاحت و بلاغت حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں میں فلاں کھیل کا پہلوان ہوں، میری طرح کا پلیئر نہیں ملے گا۔ مختلف شعبوں میں مختلف پہلوان پائے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے پوچھا تھا پہلوان کون ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اکھاڑے میں اترے، میدان میں اترے، کشتی کرے، اپنے مقابل کو بچھاڑ دے، گرا دے، پہلوان ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں بھائی، میں تو اسے پہلوان مانوں گا جسے غصہ آئے اور وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لے۔ یہ بندہ بڑا پہلوان ہے، طاقتور ہے، اس نے اپنے آپ کو بے قابو نہیں ہونے دیا، اس کا کنٹرول اپنے آپ پر ہے۔ اور جس کا اپنے آپ پر کنٹرول ہو وہی تو گناہوں سے بچتا ہے، جس کا اپنے آپ پر کنٹرول ہو وہی تو نفسانی خواہشات سے بچتا ہے، جس کا اپنے آپ پر کنٹرول ہو وہ تو شخص باوقار ہو جاتا ہے۔ تو کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے، جس کا اپنے اوپر کنٹرول ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، اللہ کے پیارے کریم اور ہمارے لیے رحمت والے، فضل والے، عطاؤں والے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جلوہ فراز تھے۔ تو ایک شخص جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الجھ پڑا، اس نے بہت ساری سخت سست باتیں معاذ اللہ کہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حلم عطا فرمایا، بڑی بردباری ہے، بڑے فہم و فراست کے مالک ہیں جناب صدیق اکبر۔ آپ اس کی باتوں کو برداشت کرتے رہے، جب زیادہ ہی اس نے سختی دکھائی تو آپ نے بھی ایک جواب دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اس شخص کو جیسے ہی جواب دیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، تشریف لے آئے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ شخص بات کرتا رہا، آپ بیٹھے رہے، جب میں نے بات کی تو آپ اٹھ کے تشریف لے آئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے، یہ دیکھیے جناب صدیق اکبر کی شان کو۔ حضور فرمانے لگے ابوبکر، اللہ نے وہاں ایک فرشتہ بھیجا تھا، جب وہ شخص تمہارے خلاف بات کر رہا تھا تو فرشتہ جواب دے رہا تھا، فرشتہ جواب دے رہا تھا۔
اور فرمایا جب تم نے خود سے جواب دیا ہے، تم غصے میں آئے ہو، تم نے اس شخص کو ذرا جھڑکا ہے، فرشتہ اٹھ کے آیا ہے تو پھر میں بھی اٹھ کے آ گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے کہ امت غصہ کنٹرول میں رکھے، درگزر کے پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے، لیکن ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں، وہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، اور پھر بعض لوگ تو ایسے ہیں جو بالکل چھوٹی بات پر، یعنی ان کے غصہ کرنے پر ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ جناب آپ کس بات پہ غصہ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرے سے ناراض ہی رہتے۔ میں تو دوستوں سے اکثر یہ بھی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں آج کل نا ہم بستے ہی ناراض لوگوں کے بیچ ہیں۔ کوئی حکومت سے ناراض ہے، کوئی قانون نافذ کرنے والے کسی ادارے سے ناراض ہے، کوئی کسی سے ناراض ہے، ساس بہو سے ناراض ہے، بہو ساس سے ناراض ہے، بڑا بھائی چھوٹے سے، چھوٹا بڑے سے ناراض ہے، مالک کمپنی کا کارکنوں سے ناراض ہے، ورکروں سے، ورکر جو ہیں وہ مالک سے ناراض ہیں۔ ہم رہتے ہیں ناراض لوگوں کے درمیان، تو آہستہ آہستہ ہم نے بھی ناراض ہی رہنا شروع کر دیا، تو بہت سارے لوگوں سے گفتگو کریں ملے تو بیچارے ناراض ہو جاتے اور ناراض نظر آتے۔ غصے کو تھوڑا قابو میں رکھا جائے، یہ ناراضگیاں تھوڑی دور کی جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی، یہ ذرا کرم دیکھیے گا، یہ رحمت دیکھیے گا، فرمایا جس میں 3 باتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں پناہ دے گا، اپنی رحمت سے اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اپنی محبت میں اس بندے کو داخل فرمائے گا۔ کتنے بڑے انعام ہیں، 3 انعام ملیں گے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت دے گا، پناہ عطا کرے گا، اپنی رحمت سے اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اپنی محبت میں اسے داخل کرے گا۔ 3 باتیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، وہ بندہ کہ جب اسے کچھ عطا کیا جائے تو اس پر شکر کرے، اور دوسری بات اس میں یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ انتقام لینے پہ قادر ہو تو معاف کر دے اللہ کی رضا کے، اور تیسری بات فرمایا کہ جب وہ غضبناک ہو، جب اسے غصہ آئے تو پھر وہ خاموش ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے وہ چپ کر جائے۔ جس بندے میں یہ باتیں ہوں گی اللہ بھی اس پر 3 رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میرے عزیز، ہم اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سزاوار ہونا چاہتے ہیں، پردہ پوشی چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مالک ہمیں پناہ عطا کرے، تو ہمیں تھوڑا سا نا اپنے جذبات پر بھی تو کنٹرول کرنا چاہیے، ہمیں اپنے غصے پر بھی۔ ویسے میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کا غصہ بڑا سمجھدار ہے، اپنے سے کمزور آدمی پر آتا ہے، اپنے سے زیادہ طاقتور آدمی پر غصہ نہیں آتا، بڑا سمجھدار غصہ ہے بھائی۔ غریب آدمی مل گیا تو غصہ آیا، اور امیر آیا تو حسن اخلاق کے پیکر ہو گئے۔ اگر کمزور آدمی سامنے ہے تو بہت غصہ ہے، لیکن اگر سامنے کوئی طاقتور آدمی ہے تو پھر جناب غصہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، غصے کو پی جائیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے کہ ہم جو زندگی میں کمزوریاں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اگر کبھی ہمارے رب کو ہم پر جلال آ گیا، اگر وہ ہمیں معاف کرے، اگر وہ کبھی غضبناک ہو جائے، ہماری کتنی کوتاہیوں اور غلطیوں کے باوجود ہمارا مالک ہم سے درگزر کرتا ہے، اپنے غضب کو ہم سے روکتا ہے، تو ہم بھی تھوڑا سا اگر اپنے اوپر کنٹرول کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے عظیم تر کوئی گھونٹ نہیں جو کسی بندے نے اللہ کی رضا کی خاطر پی لیا۔ وہ بڑا گھونٹ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو جو کسی بندے نے اللہ کی رضا کے لیے غصے کا گھونٹ پی لیا ہے، تو غصے سے بچیں۔ اگر کبھی غصہ آئے کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، اور اگر کبھی غصہ آئے تو بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ بعض بزرگوں نے لکھا وضو کر لیں، بعض نے کہا جس مقام پہ غصہ آ رہا ہے اسے ذرا ہٹ جائیں، تھوڑا سائڈ پہ چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ ظرفی عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، وسعت قلبی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
نور